بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد 15 شعبان المعظم سن 1441 ہجری آج بعد نماز مغرب اپنی آب و تاب سے شروع ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم اور فضل احسان ہے اس امت پر کہ اللہ رب العزت کی رحمت کسی نہ کسی بہانے اہل اسلام پر اسلام اور رسول اللہ کے صدقے مہربان ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں، بندے نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ ادھر کرے یا مسجد حرام میں کرے، وہ اپنے ملک میں کرے یا مسجد نبوی میں کرے، اپنی جگہ میں کرے یا بیت المقدس میں کرے، اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ پاک نے جگہ کی تبدیلی سے ثواب کو بڑھانے کا اشارہ بلکہ وضاحت فرما دی۔ فرمایا اگر کوئی عام بندہ تنہا نماز پڑھے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ با جماعت پڑھے، حدیث پاک میں ہے 25 درجے کا ثواب ہے۔ جامع مسجد میں پڑھے 27 گنا ثواب ہے۔ اور اگر یہی نماز وہ شخص بیت المقدس میں پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور یہی نماز وہ آدمی مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام پہ پڑھے وہیں پر جا کر تو 50,000 نمازوں کے برابر اجر ہے۔ اور اگر یہی آدمی یہی نماز بیت اللہ میں جا کر پڑھے تو حرم مکی میں ہونے کی وجہ سے، اللہ کے گھر میں ہونے کی وجہ سے، بیت اللہ کے قرب کے ہونے کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کی رحمت یوں مہربان ہوتی ہے۔ نماز ایک پڑھے گا، اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی جگہ بدلی، اجر کی ترتیب بدل گئی۔ میرے دوستو، اسی طرح ہے جب زمانہ بدلتا ہے، وقت بدلتے ہیں، اوقات میں تغیر و تبدل آتا ہے تو اجر میں، ثواب میں، اللہ کی عطا میں بھی تبدیلی اس حساب سے اضافے یا کمی میں آ جاتی ہے۔ ایک آدمی عام دنوں میں درود پاک پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا درود پیش ہوگا، اس کے ثواب کا وہ درجہ نہیں جو جمعۃ المبارک کے دن وہ بیٹھ کے پڑھے، خصوصاً عصر کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے 80 بار درود پاک پڑھ لے گا تو اس آدمی کو 80 سال کے گناہ بخشنے کا مژدہ اور خوشخبری بھی ملے گی، اور اس آدمی کو اور اجر بھی ملیں گے۔ اور یہ بندہ اگر یہی نیکی رمضان المبارک میں کرے، اچھے دنوں میں کرے، مزید اس کے اوپر رحمتیں بڑھ جائیں گی۔ اور یہی بندہ کسی خاص وقت اور کو منتخب کر کے اللہ کے لیے بیٹھ جائے اور کرے، اس کی نیکی بڑھ جائے گی۔ میں آج کے دن پر، آج کی رات پر آتا ہوں۔ یہ جو لیلۃ البرات ہے، آزادی کی رات، جہنم سے اللہ پاک قیدیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ آج کی رات بھی ایسی ہے، احادیث پاک میں اور قرآن کریم کی تفاسیر میں آج کی رات کی رحمت کے بارے میں تفصیل سے بھی موجود ہے، تقصیر سے بھی موجود ہے، شرح و بس سے بھی موجود ہے، روایات بھی ہیں، اگرچہ ضعاف درجے کی ہوں لیکن مجموعتاً ان کا درجہ صحہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے آج کی رات میں بھی بہترین عبادت انفرادی طور پہ، تنہائی کے طور پہ، خلوت کے طور پہ، مجمع کو جمع کیے بغیر کرنی چاہیے۔ یہ لیلۃ البرات ہے، آزادی کی رات ہے، شب برات ہے، آزادی کا معاملہ ہے، جہنم سے بچنے کا، مقدس معمبر بابرکت و باسعادت، طیب و طاہر، اطہر و اطہر و مطہر، یہ لمحات ہیں، ان لمحات کی قدر کیجئے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں اس رات کی برکت سے ہمیں شقی سے بچائے، سعید بنائے، اللہ پاک ہمیں مطروح سے بچائے، اپنا موفق للخیرات بنائے۔ اللہ کی رحمت پر کچھ برا نہیں ہے، اللہ کی رحمت پر کسی قسم کا کوئی وما ذالک علی اللہ بعزیز، رب پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے مانگنے کی کمی ہے، ہمارے گڑ گڑانے کی کمی ہے، آہوزاری کی کمی ہے، التجا کی کمی ہے، ہاتھ اٹھانے کی کمی ہے، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمان کی
بلندیوں کو چھونے لگے ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی اور تلافی پہ آ جا، گناہ کی معافی مانگ اور جرم کی تلافی کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔